السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم ادھم کے ساتھ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ عبادت و ریاضت سے فارغ ہو کر جیسے ہی تھوڑا سا آرام کرنے کی غرض سے لیٹے ہی تھے کہ اچانک آپ کے ذہن میں ایک سوال ابھرا۔ سوال بس اتنا تھا کہ جنت میں کون سی عورت ان کی رفیق ہوگی۔ اگرچہ آپ نے اس خیال کو ذہن سے محو دور کرنے کی کوشش ضرور کی، لیکن جوں آپ اس خیال کو دور کرنے کی کوشش کرتے، آپ کا ذوق و شوق اور بڑھتا جاتا۔ بالآخر آپ نے رب کائنات سے دست بستہ دعا کی کہ اے میرے مالک و خالق، میں اس دنیا میں ہی اس خاتون کو دیکھنا چاہتا ہوں جو جنت الفردوس میں میرے ساتھ ہوگی۔ اے رب ذوالجلال، اگرچہ میری یہ خواہش انوکھی ہے مگر تو ہی خواہشات کو پورا کرنے والا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تو میری اس التجا کو ضرور شرف قبولیت سے نوازے گا۔ رب علیم و حکیم حضرت ابراہیم ادھم کی دعا کو قبولیت کی سندھ عطا فرمائی تو خیال کو خواب کا روپ عطا ہوا۔ آپ نے سوتی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا تو پہلی نظر میں وہ آپ کو مطلقاً پسند نہ آئی۔ حضرت ابراہیم ادھم نے رب رحمان و رحیم سے پھر التجا کی، یا خدا، کیا یہی وہ عورت ہے جو میری رفیق ہوگی؟ یہ تو شکل و صورت کے لحاظ سے واجبی سی ہے۔ جواب آیا، ابراہیم ادھم، اس کی صورت پہ نہ جاؤ بلکہ اس کی سیرت کو پیش نظر رکھو۔ حضرت ابراہیم ادھم نے اس عورت سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا اور اس کا نام و پتہ پوچھا تو اسے بتا دیا گیا۔ صبح ہوئی، حضرت ابراہیم ادھم نیند سے بیدار ہوئے، رب کائنات کے حضور سجدہ ریز ہوئے، نماز فجر کے بعد کلام اللہ کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو اپنی منزل کی جانب عازم سفر ہوئے۔ ان کی منزل وہ مقام تھا جہاں وہ خاتون رہتی تھی جس نے جنت میں حضرت ابراہیم ادھم کا رفیق بننا تھا۔ حضرت ابراہیم ادھم کا سفر طویل بھی تھا اور صبر آزما بھی، مگر آپ نے سفر جاری رکھا۔ ایک لمبی اور تھکا دینے والی مسافت کے بعد آپ ایک شہر میں پہنچے۔ لوگوں سے دریافت کیا تو انہوں نے اس گاؤں کا رستہ بتا دیا جہاں وہ خاتون رہتی تھی۔ تاہم حضرت ابراہیم ادھم اس گاؤں میں پہنچے اور لوگوں سے دریافت فرمایا، میں سلامہ نامی خاتون سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ وہ اس وقت کہاں ہوگی۔ بتانے والوں نے بتایا کہ وہ اس وقت فلاں کھیت میں اپنا ریوڑ چرانے میں مصروف ہیں۔ حضرت ابراہیم ادھم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ واقعی اس شکل و صورت والی خاتون کے جس کا ناک نقشہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا تھا وہاں بکریاں چرا رہی تھی۔ آپ نے فوراً ہی اسے پہچان لیا۔ آپ نے اس عورت سے کہا، السلام علیکم۔ اس نے جواب دیا، وعلیکم السلام یا ابراہیم ادھم۔ حضرت ابراہیم ازہد حیران و متعجب ہوئے کہ اس خاتون کو میرے نام کا علم کیسے ہوا۔ ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے اس خاتون سے پہلا سوال یہی کیا، تمہیں میرے نام کا کیسے علم ہوا؟ اس خاتون نے کہا، جس نے تجھے اس بات کی خبر دی کہ میں جنت میں تیری رفیق ہوں گی، اس نے مجھے تیرا نام بتایا۔ حضرت ابراہیم ادھم نے اس سے اس کے عمل اور سیرت کے بارے میں پوچھا تو وہ بولی، اگر کسی کو رب ذوالجلال سے محبت کا دعویٰ ہے تو وہ شب بیداری مطلب رات کو جاگنا اور سحر خیزی مطلب صبح سویرے اٹھ کے اور سحر خیزی کے ساتھ قیام و سجود پر قائم رہے۔ یوں حضرت ابراہیم ادھم نے جنت میں اپنے ہونے والی رفیق سلامہ کی نیک سیرتی کا بھید پا لیا۔